السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈائری۔ ناظرین، ہم ڈسٹرکٹ بہاولپور کے اندر موجود ہیں اور بہاولپور کی ابھی کرنٹلی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہم بہاولپور کے دوسرے حلقے کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے NA 165۔ اس کے اندر جو ابھی کرنٹلی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں سے جو جیتنے والے امیدوار تھے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کوآپ سے تھا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے 1,07,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کی جیت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا رول تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کوآپ نے کیونکہ 2018 کے الیکشن کے اندر یہاں سے ایڈجسٹمنٹ کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے طارق بشیر چیمہ صاحب کے مقابلے میں یہاں سے کوئی امیدوار جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا وہ ٹائم تھا، مقبولیت کا دور تھا، تو بڑی تعداد کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں انہوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب کو یہاں پہ ووٹ ڈالا، تو جس کی وجہ سے طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا مقابلہ جو ہوا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کے ساتھ ہوا اور بہت کلوز مقابلہ ان کے ساتھ ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے سعود مجید صاحب، وہ یہاں سے 1,02,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بڑا سخت مقابلہ ان کے ساتھ کیا، 4-5 ہزار کی جو ووٹوں کی لیڈ سے جو ہے وہ یہاں سے طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اب کیونکہ صورتحال جو ہے وہ پھر تبدیل ہو چکی ہے، اب اگر ہم 2024 کے الیکشن کی بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس حلقے سے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہاں سے ان کا جو بیٹا ہے ولی داد خان وہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لے گا، اور وہ خود جو ہے وہ ایک اور حلقے بہاولپور کے 168 سے جو ہے وہ امیدوار ہوں گے، کیونکہ ان کو امید یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور کوآپ لیگ کا کیونکہ جو آخری جو ان کی حکومت تھی کیونکہ اتحادی تھے، تو یہاں سے ایڈجسٹمنٹ کی امید تھی، اور ایڈجسٹمنٹ ہوئی، اعلان بھی ہوا پاکستان مسلم لیگ کوآپ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان۔ لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے سعود مجید صاحب، انہوں نے جو ہے وہ پھر آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، تو وہ پھر آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی۔ اب کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ اس آس میں بیٹھے تھے کیونکہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی تو ان کا بیٹا جو ہے وہ آرام سے اس سیٹ کو نکال لے گا، کیونکہ سعود مجید جو ہیں وہ ایک تگڑے امیدوار ہیں، اور انہوں نے جو آخری ٹائم پہ مقابلہ کیا تھا طارق بشیر چیمہ صاحب کا، جو کہ بڑے عرصے سے یہاں سے منتخب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، جزمان کی حلقے کے اندر طارق بشیر چیمہ صاحب مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن جو پچھلا الیکشن تھا یہاں پہ اس الیکشن کے اندر 2018 میں ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، تو جب سعود مجید صاحب نے جو ہے وہ یہاں سے الیکشن میں آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، تو پھر طارق بشیر چیمہ صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ یہاں سے الیکشن میں لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی دو وجوہات، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سعود مجید اگر الیکشن میں ہے تو پھر ان کے بیٹا ان کا مقابلہ ان کے لیے کرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا۔ دوسری بات، جب دو حلقے ہو جائیں تو ظاہری بات ہے پھر کمپین کا مسئلہ آتا ہے، تو یہاں سے پھر دوبارہ جو ہے اب طارق بشیر چیمہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس حلقے سے جو ہے وہ کوآپ لیگ کے ٹکٹ کے اوپر MLA کا الیکشن لڑیں گے۔ تو اب یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کوآپ نے جو ہے وہ یہاں پہ ٹکٹ دیا ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کو، اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے 2018 کے الیکشن کے اندر، وہ اب آزاد حیثیت کے اندر جو ہے وہ الیکشن میں موجود ہیں اور بہت مضبوط جو ہے وہ امیدوار ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ بھی تقریباً سعود مجید صاحب کو جو ہے ووٹ دے گا، تقریباً زیادہ توقع جو ہے وہ یہی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ دوبارہ طارق بشیر چیمہ کے لیے جیتنا یہاں پہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہے، مقابلہ آسان نہیں ہے، بہت سخت مقابلہ جو ہے یہاں پہ امید کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں 2018 کے الیکشن کی، تو جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت یہاں سے اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، اور انہوں نے یہاں پہ حمایت کی تھی طارق بشیر چیمہ صاحب کی، لیکن اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہاں سے جو ہے وہ اپنا ایک امیدوار کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے یہاں سے ٹکٹ دیا ہے بشارت انداوا صاحب کو۔ تو بشارت انداوا صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، جو مختلف علاقے ہیں، ہم جو ہے اب توقع کر سکتے ہیں کہ جو یہ ووٹ کاٹیں گے طارق بشیر چیمہ صاحب کا 30-40 ہزار کے قریب ووٹ جو ہے یہ لازمی ان کا کاٹ سکتے ہیں یہاں سے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے بشارت انداوا کو باضابطہ طور پہ جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا ہے،
ٹکٹ تو اب کیونکہ ان کو آزاد حیثیت کے اندر امیدوار ہیں، لیکن حمایت یافتہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ یہاں پہ سعود مجید صاحب کو ایک اور بھی عہد حاصل ہوا ہے یہاں پہ، اور وہ جو عہد حاصل ہوا ہے وہ سپورٹ ان کو ملی ہے صلاح الدین عباسی صاحب کی۔ تو صلاح الدین عباسی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں سعود مجید کو۔ تو اب یہاں پہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو جو ہے یہ دو نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک تو نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے اب وہ تقسیم ہو جائے گا، اب ظاہر بات ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا اپنا امیدوار یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں سے اچھے خاصے ووٹ جو ہیں وہ ان کو جو کہ 2018 کے الیکشن میں ملے تھے وہ یہاں سے کم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو ان کو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو صلاح الدین عباسی صاحب ہیں وہ کیونکہ سپورٹ کر رہے ہیں سعود مجید صاحب کی، تو عباسی خاندان کا بہاولپور رحیم یار خان کی جو یہ ڈسٹرکٹس ہیں اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، اچھے خاصے ان کا ووٹ بینک ہے، پرسنل ذاتی ووٹ بینک ہے۔ ان کی سپورٹ سے جو ہے سعود مجید صاحب کی جو پوزیشن ہوگی ہے اس حلقے کے اندر وہ اچھی ہوگی ہے، وہ بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حلقے سے سعود مجید کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اب اگر ہم بات کریں اس ٹائم کرنٹلی تو جو بہتر پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ یہاں پہ سعود مجید صاحب کی نظر آ رہی ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب کی کیونکہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا بہاولپور یونیورسٹی کا، اس وجہ سے بھی جو ہے ان کی ساکھ کافی متاثر ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ان کے دل میں یہ ہیں باتیں، لیکن اوورال کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں میدان میں کھلاڑی اترتے ہیں تو مقابلہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، تو کھلاڑی جو ہے وہ میدان میں موجود ہیں، اچھا مقابلہ ہونے کی امید ہے۔ تو اب اس کا رزلٹ جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو پتہ چلے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جیت جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے جو ہے مقدر بنتی ہے یا سعود مجید سے۔ تو آپ لوگ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ جو آپ کو اپڈیٹس ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی رہیں۔